وہ بھی اس بات کو یاد کر لیتا ہے. یہ وہ خود چنتا ہے, خود ماں باپ کے دماغ میں بات ڈالتا ہے, یہ اس کا اپنا دیا ہوا نظام. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا قرآن کا فہم یہ برتر ہے قرآن کے حفظ کرنے کے حوالے سے؟ کوئی شک نہیں. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 10 آیات ہفتے میں سیکھتے تھے, اور اگلی آیات کا سبق اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک عمل اور فہم کے اندر وہ یکساں نہ ہو جائیں. انہیں بات بھی اندر اتر جائے, اس کے مفاہیم بھی اندر اتر جائیں, اس کا فہم انہیں عمل پہ مجبور کرے اور وہ عمل کریں. جب تک علم اور عمل کے اندر وہ برابر نہیں ہو جاتے تھے, اگلی آیات کا سبق نہیں لیتے تھے. تو عمل لازم ہے اور عمل کے لیے فہم لازم ہے. دوسرا سوال آپ کی گفتگو میں آپ نے تذکرہ کیا شیطان کی اولاد یا اس کے پیروکار کا. تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اس مخلوق کو جو کہ بنیادی طور پہ جن ہے, کیا ان کو اختیار ہے یا یہ اب ابلیس ہی کی سائٹ پہ موجود ہے, یا کفر اور اسلام کا یعنی اختیار موجود ہے ان کے پاس؟ پوری طرح اختیار موجود ہے ان کے پاس. کائنات کے اندر صرف 2 قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے, باقی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. چرند پرند درندے جمادات فرشتے, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جنوں کے پاس ہے اور انسانوں کے پاس. اور ابلیس کانا من الجن, ابلیس جس نے انکار کیا تھا, جس کو ہم شیطان کہتے ہیں, یہ جنوں میں سے تھا. اس کے پاس اختیار ہے, وہ اسلام لائے اسلام نہ لائے. لیکن جب اس نے قسم اللہ سے قوتیں لے لی کہ مجھے قوت دے آخر تک, قیامت تک کے لیے مجھے طاقت دے, میں تیرے بندوں کو ورلاؤں گا, تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے میری طرف ہی آئیں گے, جا کر ان کو ورلا. تو اللہ کی اجازت لے کے آیا ہوا, وہ تو اس کے پاس بہت ہے, پوری اس کی ضروریت ہے. جی, کوئی سوال کرنا چاہیں تو انمیوٹ کیجئے. ایک اور. السلام علیکم, میرا نام محمد شہزاد ہے. جی بسم اللہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل میں نے ریسنٹلی ایک چیز سنی تھی گلوبل مون سائٹنگ کے حوالے سے, کہ رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی دن, پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ایک مسلمان نے دیکھا ہے تو وہ اس کی شہادت پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگی. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. پوری دنیا کے لیے تو نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی انتظامی ٹیریٹری اگر کوئی ہے ایسی, جس طرح مثال کے طور پہ پاکستان ہے, ترکی ہے, افغانستان ہے, وہاں پر ایک امیر المومنین کی حکومت ہے. فرض کرے اگر ایسا ہے تو پھر اس کی ٹیریٹری کے اندر کہیں پر بھی اگر نظر آ گیا ہے تو وہ اپنے حکم سے اگر کہتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے, وہ اناؤنس کر دے, تو سب کو اس کا کہنا مان کے وہ کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. لیکن اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جس علاقے میں قطب شمالی میں رہتا ہو, قطب جنوبی میں رہتا ہو, اور وہ کہے کہ لاہور میں نظر آ گیا تو لہذا میں رکھوں گا. نہیں, ایسا نہیں. ہاں, اگر کوئی شخص یہ ضرور کر سکتا ہے, قطب شمالی قطب جنوبی میں چونکہ 6 ماہ تک تو دن رات ہوتا ہے لمبا, مراد یہ ہے یعنی دن رات تو وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری طرح 24 گھنٹے کا دن رات نہیں ہے. تو ان لوگوں کی مجبوری ہے وہ کسی بھی قریب ترین ملک کے ساتھ جہاں دن رات 24 گھنٹے کا ہے, اور چاہے وہ حرمین کے ساتھ وہ کر لیں, وہ اگر کر کے اپنے ان خاص حالات کے لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر لیں, تو ان کے ساتھ روزہ رکھیں اور ان کے ساتھ افطار کرے, ان کے ساتھ عید کرے, ان سے روزے کا آغاز کرے, تو وہ کر سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے. لیکن
پاکستان کی ٹیریٹری ہے, ابھی موجودہ صورتحال ایسی ہے, اس کے اندر پاکستانی حکومت کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہی کوئی آدمی روزہ رکھے گا یا عید کرے گا, افطار کرے گا یا سحری کرے گا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال وہ یہ کہ یہ جو صائم رہنے کی پوری کوشش کی ہے ایک شخص نے, تو کیا عید کا دن جو ہے اسی کا ریوارڈ ہے یا عید کی بنیاد کسی اور معاملے پر ہے؟ ہاں جی, یہ روزہ رکھنے کی بنیاد پہ نہیں ہے, روزہ رکھ کے جو اسے ملا ہے, تقوی ملا, تقوی کے ساتھ پھر اسے دین کا فہم نصیب ہوا, یہ قرآن حکیم نصیب ہوا ہے. جو عید ہے یہ تکمیل قرآن, یہ آغاز قرآن حکیم کا جشن ہے کہ 27 رمضان کو یہ نازل ہوا رمضان میں, تو آپ نے اسے حاصل کر لیا, اس کے بعد روزے رکھنے کے بعد آپ نے اس کا جشن منایا ہے. اور بڑی عید جو ہے تکمیل قرآن حکیم کا جشن ہے. دراصل الیوم اکملت لکم دینکم وہ اس وقت نازل ہو گئی, اور وہ اس کے 81 دن کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تھے. ایک اور سوال جو آپ نے گفتگو کے دوران پاکستان کی حیثیت کے حوالے سے کیا, وہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نظام سیاست کس شکل میں اور کیسے آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی عوام کو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اور مدینے کے لوگوں کو دلوں پہ دستک دے کے, دروازوں پہ دستک دے کے, اپنے ساتھیوں کو ان کے گھروں میں چھپ چھپ کر بھیج کے, جب تک ان کے دل دماغ کے اندر قرآن حکیم کو داخل نہیں کر لیا تھا, اس وقت تک اللہ کے دین کے غلبے کا اعلان نہیں کیا تھا. پولیٹیکلی کام بعد میں شروع ہوا ہے, پہلے لوگوں کے دلوں کو قرآن حکیم سے جوڑ لیا تھا. جب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اور ذاتی انفرادی لحاظ سے بھی اور اجتماعی لحاظ سے, پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے مدینے میں پہلے اسلامی حکومت بنائی, جو ادھر بھی تھے ان کو بھی ادھر لے گئے تاکہ پوری قوت کے ساتھ اللہ کے دین کا نفاذ کرے. دشمن تو آرام سے نہیں رہنے دیتا نا, اس نے کہا چھوٹی سی مملکت بنی ہے اس کو مارو, تو بدر و حنین سے گزرنا پڑا, گزرے, لیکن جلد ہی 8 سال کے اندر ہی وہ زمانہ آ گیا کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرما, اور فتح مکہ ہو گیا, پھر پھریرے لہرا گئے, پھر مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی, اور پھر عرب, پھر روز بروز یہ دائرہ کار بڑھتا ہی چلا گیا. تو طریقہ پہلے وہی ہے کہ لوگوں سے پھر بیعت لینی ہے, بیعت لے کے, بیعت وہ کر دے تو آپ کو ووٹ دے دے, ووٹ دے دیں تو آپ اس کے اقتدار میں لا کے اللہ کے دین کا نفاذ کریں. بالکل وہی زمانہ ہے جس طرح آج بھی کوئی فرق نہیں ہے اس زمانے میں اور اس زمانے میں. یہ فضول بحث ہے کہ خلافت کا نظام جو ہے وہ شورائیت اور یہ عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ کیسے بن گئے تھے؟ حضرت عمر فاروق تو صرف تائید کنندہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پر رحلت کی وجہ سے قریب قریب کے جہاں جہاں خبر پہنچ گئی تھی وہاں سے کچھ سرداران آئے ہوئے تھے, قبیلوں کے سردار آئے ہوئے تھے جن تک یہ خبر پہنچی کہ آقا کی رحلت ہو گئی, تو وہ جنازے میں شریک ہوئے. وہ جو شریک ہوئے تھے انہوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, لیکن یہ بیعت پوری نہیں تھی. ابھی بہت سارے سرداران علاقہ باقی تھے, قبائل کے سردار ابھی باقی تھے جنہوں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی. ان کی بیعت کو آتے آتے 6 ماہ لگ گئے. اس 6 ماہ کے دوران تاریخ بتاتی ہے کہ سوائے ان جیش کے جن کو رسول اللہ نے پہلے بھیجا تھا, وہ جو اسٹینڈنگ آرڈرز تھے ان پر امپلیمنٹیشن کی ہے حضرت ابوبکر نے,
ورنہ 6 ماہ کے اندر کہا بھی میں خلیفہ نہیں بنا. جب سارے قبائل کے سرداروں کی بیعت آ جائے گی پھر میں خلیفہ اپنے آپ کو سمجھوں گا, پھر میں خلافت کا کام کروں. ابھی تو سٹینڈنگ آرڈرز کے اوپر امپلیمنٹیشن اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں. اور یہ ضروری تھا کہ حکومت کو بغیر سربراہ کے نہ چھوڑا جائے. حضرت عمر نے بھی اس لیے فوری طور پر یہ کام کر دیا. اس کے بعد 6 ماہ کے بعد جب سب کی بیعت آ گئی تو پھر آپ بحیثیت امیر المومنین انہوں نے اپنے آرڈرز کیے. اس سے پہلے کوئی اور آرڈر کا تاریخ کے اندر کوئی مقام. بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آج وہ لوگ قبیلے عام آدمی قبیلے کے سردار چنتے تھے اور قبیلے کے سردار امیر المومنین کو چنتے تھے, ووٹ دیتے تھے. بالکل اس طرح آج عام لے مین ان کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. لے مین ووٹ دیتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا کس کے سردار کے اندر زیادہ خوبیاں وہ ہمارے قبیلے کا سردار ہو. تو ایم این ایس کو ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مطابق, جس طرح پاکستان کے دستور کے مطابق 62 اور 63 کی شک ہے, اس کے مطابق چن لیں. اور یہ جو قبیلوں کے سردار بنے, علاقوں کے سردار بنے, یہ اپنے میں سے بہترین جو آدمی ہے اس کو امیر المومنین کے طور پر چن لیں. یہی ہمارا نظام ہے. اس زمانے میں بھی یہی تھا, اس وقت بھی رائج یہی ہے. ہم ایسے اپنے سفر کو کھوٹا کرنے کے لیے, یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. یہ جس زمانے میں نظام بنا تھا انگریز تو ابھی اپنی نالیاں سیدھی کر رہے تھے, وہ تو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے, انہیں کیا پتا تھا. یہ تو محمد رسول اللہ کے غلاموں کی کتابیں جب وہاں پہنچی ہیں تو انہوں نے ان سے پڑھ کر اپنے نظاموں کو ٹھیک کیا. جی اسی سے حوالے سے انہوں نے پوچھا ایک اور سوال کہ کیا یہ جو ہمارا نظام ہے سیاسی حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, کیا اس میں کوئی بہتری کی ضرورت ہے یا قرآن کے ساتھ جوڑ کر ہم اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا جی, تفصیل سے بتا دیا. اس کے علاوہ باقی جو شعبے بنائے تھے رسول اللہ نے, ان کے اوپر تو میٹنگز کبھی کبھی ہوتی تھی نا, چیف جسٹس کی حیثیت سے کبھی میٹنگ بلا لی, کبھی سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے میٹنگ بلا لی, کبھی باقی کاموں کے حوالے سے. لیکن قرآن حکیم کا علم دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے خفیہ زمانے میں بھی ہر روز میٹنگ ہوتی اور ان پوچھا جاتا تم پڑھانے گئے کیا رزلٹ نکلے. لوگ نئی ہدایات لیتے, پھر نئی ہدایت لے کر پھر جاتے. تو یہ کام پہلے کرنا پڑے گا, پھر وہ کام. جی کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیجیے, ہم اگلے 5 سے 10 منٹ میں اس کو مکمل کر رہے ہوں گے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. اس دوران میں جو ابھی خاور صاحب نے گفتگو کی ہے ساری, تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں ان کے لیے ہم نے کورس جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے اور آپ اس کورس میں شریک ہو سکتے ہیں اگر, اور یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے اس وقت. آن لائن صبح کا ٹائم ہو رہا ہے, میں اس کی تفصیل آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں. جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہیں وہ زوم لنک کے تھرو اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اس کی میں اسکرین ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں, آپ لوگ اس کی تصویر کھینچ لیں. آلدو کہ یہ شروع ہو چکا ہے لیکن یہ طریقہ تدریس جو ہے یہ ہیمرنگ میتھڈ ہے, تو آپ کل بھی اگر جوائن کریں گے تو انشاءاللہ پورا فائدہ اس سے آپ اٹھا سکیں گے. یہ بتا دیں آن لائن, یہ جی آن لائن ہے, اس کا لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کی تصویر کھینچ کے آپ اپنے پاس ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور اسی لنک پہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس وقت, اتوار کو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں جو اس دفعہ ٹائم ہاں جی, اتوار کا جو پروگرام پرسوں کا ہوگا وہ 8:15 بجے انشاءاللہ ہوگا, اور اس میں پھر ہم رمضان کے لیے وقت کا تعین کر لیں گے. اس وقت 2 کلاسز چل رہی ہیں. یہ وہ کورس ہے جو آپ کے سامنے ہے, جو آسان کورس ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں قرآن حکیم کو کہ کیسے اس کو سیکھا جا سکتا ہے, کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اور اتوار کا جو ہے وہ تکمیل قرآن ہے, ہم ایک تسلسل سے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں. اور یہ کورس جو ہے یہ آسان کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں ایک عام فرد جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے, جو اردو بول سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, اس کے لیے آسانی ہے. تو اس حوالے سے کوئی سوال اگر نہیں ہے تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اور اس پروگرام کو مکمل کرتے ہیں. جی یہ چیٹ باکس میں بھی لنک عبداللہ صاحب نے کاپی کر دیا, تو آپ حضرات اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، آپ لوگ آئے. انشاءاللہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی آپ سے شیئر کر لی جائے گی، اور اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.